تاریخ لکھتی ہے 40 ہجری 19 ماہ رمضان۔ شب جمعہ مسجد کوفہ میں ابن ملجم نے نماز صبح کے نوافل میں سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد سر پہ تلوار سے وار کیا، جس سے آپ زخمی ہوئے، اور تیسرے دن 21 ماہ رمضان کو رحلت فرمائی۔ ابن ملجم کے ساتھ کوفہ میں تعاون کرانے والے 4 افراد تھے، جن میں سے 3 مرد اور 1 عورت تھی۔ مردوں میں وردان ابن مجالد، شبیب ابن بحیرہ اور حضرت ابو بکر کا بہنوئی اشعث ابن قیس تھا، اور عورت قطام بنت اخضر لعینہ تھی۔ یہ وہی اشعث ہے جس نے جنگ صفین کے اپنے منطقی انجام سے پہلے فوج حضرت علی میں پھوٹ ڈال دی تھی اور 20,000 سپاہیوں کو آمادہ کیا تھا کہ اگر حضرت علی امیر معاویہ سے صلح پر تیار نہ ہوں تو علی کو قتل کر دیا جائے۔ پھر اسی اشعث لعین نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ حضرت علی کی طرف سے ثالثی ابو موسیٰ کرے، وہی ہم قبول کریں گے۔ پھر یہی اشعث ہے جس نے تحکیم قبول کرنے پر حضرت علی کے خلاف سازش کی اور خوارج کو حضرت علی سے جنگ پر آمادہ کیا۔ یہی اشعث تھا جس نے ابن ملجم کو اپنے گھر مہمان رکھا اور اس نے خلیفہ رسول کو محراب مسجد میں بحالت نماز شہید کیا۔ امیر المومنین کی کل عمر 65 برس، جس میں سے مکہ میں اعلان نبوت سے پہلے 14 برس اور مکہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 برس، مدینہ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10 برس اور مدینہ میں آن حضور کے بعد 2 برس، اور کوفہ میں مسند اقتدار پر 5 برس گزارے۔ آپ کا مزار مبارک کوفہ کی پشت پر کوہ طور اور کوہ جودی کے مابین وادی نجف میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے جتنی بھی وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ آپ کی قبر کا نشان ظاہر نہ کیا جائے۔ ابتدا میں کسی کو معلوم نہ تھا۔ عباسی دور حکومت میں امام صادق علیہ السلام کی نشاندہی پر مزار کو ظاہر کیا گیا۔ پہلے محمد ابن زید نے مختصر سی 4 دیواری بنائی، پھر عزت دولہ نے مزید وسعت دے کر پر عظمت زیارت گاہ تعمیر کرائی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر حضرت علی نے اپنی زندگی کی پہلی جنگ مکہ میں 16 سال کی عمر میں لڑی۔ باب خیبر کو 29 برس کی عمر میں اکھیڑا۔ آپ کے غسل کے لیے محمد حنفیہ نے پانی مہیا کیا اور جناب حسنین نے غسل دیا۔ حیات نبی میں کفار سے برسر پیکار رہے اور شہادت رسول کے بعد ناقصین، مارقین اور منافقین سے جنگ کرتے رہے۔ یوں تو مورخین نے شہادت حضرت علی پر پردہ ڈالنے کی خاطر واقعات کی تراش خراش میں کافی ارکریزی کی ہے اور شہادت حضرت علی کو خارجی سازش قرار دیا ہے۔ اس سلسلہ میں 3 خارجیوں کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ انہوں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر قسم کھائی تھی کہ وہ حضرت علی، عمرو واس اور معاویہ کو قتل کریں گے، اور منصوبہ کے مطابق 19 ماہ رمضان کی رات طے پائی تھی۔ لیکن جب ایک منصف اور حقیقت تجزیہ نگار ان واقعات کا جائزہ لیتا ہے تو اسے یہ سب کچھ خود ساختہ کہانی نظر آتی ہے، اور حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خارجی سازش نہ تھی، بلکہ اس سازش کی جڑیں کہیں اور تھی۔ حیرت کا مقام ہے کہ قسم کھانے والے 3 افراد میں سے صرف 1 کامیاب ہوتا ہے اور 2 اسی طرح ناکام ہوتے ہیں کہ 19 ماہ رمضان کی صبح کو امیر شام کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ وہ سرے سے مسجد میں نماز پڑھانے ہی نہیں آتا اور عمرو آس پر وار کیا جاتا ہے، لیکن وار اوچھا پڑ جاتا ہے اور وہ بچ نکلتا ہے۔ اس کے بعد قسم کھانے والے صفحات تاریخ سے مٹ جاتے ہیں اور پھر کبھی انہیں اپنی وہ قسم یاد نہیں آتی۔ اشعث ابن قیس کندی کا کردار مختصر ہی آپ دیکھ چکے ہیں۔
کہ جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ امیر شام کے لیے کام کرتا تھا اور امیر شام سے ہی رابطہ تھا۔ امام حسن کے حالات میں دیکھیں کہ حضرت ابو بکر کی بھانجی اور اپنے لخت جگر بیٹی جودہ کو مدینے میں خود اشعث ہی شام سے زہر پہنچانے گیا تھا۔ تاریخ کربلا میں دیکھیں تو محمد ابن اشعث یزیدی دربار سے گہرے تعلقات کا حامل نظر آئے گا۔ کیا یہ سب اتفاقات ہیں؟ یہ بھی اتفاق ہے کہ قطام بنت اخضر ابن ملجم سے حق مہر میں علی کا سر مانگتی ہے۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ قطام 10 ماہ رمضان سے مسجد کوفہ میں اعتکاف کے لیے خیمہ لگا کر بیٹھی ہے۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ شبیب ابن مجرہ اور ابن ملجم کے ساتھ اشعث 19 ماہ رمضان کی رات کو قطام کے خیمے میں باہم ملاقات کرتے ہیں۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ اشعث پاؤں پھٹتے ہی ابن ملجم سے کہتا ہے کہ کام جلدی ختم کرو کہ صبح رسوا کرا دے گی، اور یہ بات حجر ابن عدی سن لیتا ہے۔ بہر صورت یہ ایک سازش تھی جس کے اعلیٰ کار خارجی تھے، اور خارجی اپنی خارجیت کا معاوضہ بنی امیہ کے دسترخوانوں سے لیتے تھے۔